للہ الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اسی طرح کا سنی گھرانہ ہمارا الحمدللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناغ عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. تو یہ سازش ہے دعوت اسلامی کے بارے میں. کل پرسوں بھی کسی نے 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کو تو یوں بولتے تھے کہ وہ دعوت اسلامی والے تو یوں ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے لوگ. تو پھر آ کر میں نے دیکھا تو اہل بیت کا روز ڈنکا بج رہا ہے، اتنا چرچا ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو یہ ان کا ذہن صاف ہوا. تو اسے کتنوں کو سوشل میڈیا کا دور، سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی کچھ لوگوں کا ذہن ہے اس طرح کا، آ کر دیکھیں تو پتہ چلے. تو وہ ایک سنی سنائی باتوں میں آ کر بعض لوگ اس میں قصدن بھی کرتے ہوں گے، سمجھے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہوں گے، ہم سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے ان کی. تو وہ ہر ایک کی سمجھ میں کوئی دعوت اسلامی آ جائے ضروری بھی نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا خدا کو کیا جواب دیں گے کہ یہ ہمارا مطلب سورج چمک رہا ہے، سورج کے دن دہاڑے انکار کرنے والا اندھا بھی نہیں ہو سکتا، اندھے سے بھی بڑھ کر ہے. اندھے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو اتنا ہے کہ اظہر من الشمس ہم مطلب ہے کہ اہل بیت کا ذکر خیر آج سے نہیں زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، پھر بھی بولتے اہل بیت کو نہیں مانتے. تو کیسا مانے، یعنی کس طرح مانے آپ بتائیں. الحمدللہ نیازیں بھی کرتے ہیں. نیاز حسین کے نیاز باکس یہ کس نے سکھایا؟ دعوت اسلامی نے تو سکھایا اپنے کو کہ نیاز حسین، نیاز علی اصغر کس نے سکھایا اپنے کو؟ دعوت اسلامی نے تو سکھایا یار. تو پھر بھی ہم تم کرو، تم تو یہ کرتے نہیں ہو. آپ لوگ نیاز کھاتے ہیں، ہم نیاز کھلاتے ہیں. کل آپ کو کھچڑا کھلایا تھا دعوت اسلامی نے. عاشقان امام اہل سنت، عاشقان صحابہ اہل بیت کرتے. کل کھچڑا تھا نا بڑی رات کو، اس میں افطار کے بعد کچھ لیٹ ہو گیا تھا، کچھ کو جلدی ملا تھا، ٹریفک جام ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کچھ لیٹ ضرور ہوا تھا. لیکن کل وہ کیونکہ یہ اور فیس پر کہ محرم صرف میں کھچڑا کھلایا جاتا ہے نیاز میں، تو جائز تو ہے، کوئی حرج تو نہیں اس میں. تو یہ ہم نے کھلایا تھا. میں نے کتنا کھایا تھا کھچڑا اتفاق سے. مطلب میں جب مدنی مذاکرے کے بعد گیا نا گھر، تو سیڑھی کے پاس پہنچا تو کھچڑے کا تھال جو ہے نا کچھ اس میں سے کھایا ہوا، تو وہ کسی میرے ساتھ منگایا اس نے. تو میں نے کہا یار یہ، اس نے پوچھا یہاں کھا سکتے ہیں؟ یہاں کیسے کھائیں یار، تو فیضان مدینہ کا کھچڑا فیضان مدینہ میں کھانا چاہیے. اب تولا میں تو اب اس کو چکھ بھی نہیں سکتا، پھر اب کیا کریں، واپس فیضان مدینہ جائیں، وہاں جا کے کھائیں تو کھا سکتے ہیں. تو میں مطلب ہم تھوڑا چل کر جہاں فیضان مدینہ کی لفٹ ہے، اس لفٹ کے باہر کھڑے ہو گئے کہ وہ حصہ جو بنا ہوا تھا بھائی یہ تو فیضان مدینہ ہے، یہ عمارت فیضان مدینہ کی ہے. پھر وہاں ایک چمچ میں نے کھائی تھی کل کے کھچڑے کی، وہ بھی اتفاق سے مجھے مل گیا. تو میں نے کہا ہم تو نیاز کھلاتے ہیں، الحمدللہ کھاتے بھی. میں برکت کے لیے، نفس بھی ظاہر مائل ہو گیا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا کھچڑا تھا لیکن بہرحال لذیذ تھا، ایک چمچ کھایا تھا. یہ صرف بات پر بات نکلی. تو اور یہ بھی مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جب فیضان مدینہ کے لیے کسی نے دیا کہ فیضان مدینہ میں کھلاؤ، یہی ہوتا، سمجھ میں یہی ہوتا ہوگا فیضان مدینہ کے لیے چاہیے تو ہاں لے جاؤ فیضان مدینہ میں کھلا دو. تو اب یہ کہ فیضان مدینہ کے باہر جا کر کوئی کھائے، ہاں بچ گیا، اب کوئی اس کو بچانے کی صورت نہیں ہے. اب یہ تقسیم ہوا کہ بھائی اب لے جائیں گے گھر، اب جو چاہے جہاں کھائے. لیکن ایسی صورت بھی تو ہو تب نا. تو میں نے یہی کہا کہ اندر جا کے کھاتے ہیں الحمدللہ. تو یوں میں نے کھچڑا کھایا کل والا نیاز کا. تو نیازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں الحمدللہ.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने गौसे आजम, है अल्लाह के बंदे, अपनी आरजुएं मुख्तसर और लालच कम कर और दुनिया से रुखसत होने वाले की नमाज की तरह नमाज अदा किया कर। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, है खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, सुल्तान विलायत है रब की नेमत, अल्लाह की रहमत है बाई से बरकत, है साहिब इज्जत, है बहर सखावत, फरमाओ विनायत, गौसे पाक, जाए मुसीबत, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 1447 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की 11वीं रात है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह महाना 11वीं शरीफ की है। आपने भी ना की हो तो कर लीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर अब्दुल हफीज अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ चाइना से। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हुजूर बाज़ औक़ात जो हुफ़ाज़ किराम होते हैं उनकी आदत होती है कि तिलावत के दौरान वो थोड़ा मूव करते रहते हैं, तो अगर यही आदत हो और नमाज के अंदर भी इस तरह से मूव करते रहें तो ये क्या इससे नमाज में फ़र्क पड़ेगा? रहनुमाई फरमा दें, मदीने पाक की हाज़िरी की दुआ फरमा दें। हिलते जुलते हैं, ये मूव करते रहते हैं, नहीं, हाफिज जो होते हैं ना वो पढ़ते पढ़ते कभी बाजू का थोड़ा सा यूं आगे हो जाते हैं। ये झूमते हैं, नहीं, बाजू का कदम भी आगे हो जाते हैं, घसीटते घसीटते हिलते। अच्छा चलते भी हैं, नहीं चलते नहीं है, यूं करते नहीं हैं। बाजू का जो है ना पाँव भी उनकी यूं होते हैं ना, तो बाज उफाज तो ऐसे होते हैं कि वो सफ मुसल्ले के आधे मुसल्ले तक भी बसा हुआ ऐसा होता है, लेकिन वो यूं नहीं होता कि एक साथ आ जाए, वो पूरा पूरा सिपारा जैसे शबीन पूरा बदन जो है वो हरकत में होता है। जी जी, तो पढ़ने वो वाले यूं पाँव बाकायदा उठते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक घसीटा, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा यूं तो और घसीट गया पाँव, ये बेख्याली के अंदर होता है। ये नमाज के मुतालिक नमाज में पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, नमाज में वैसे इरादतन जैसे दाएं बाएं झूमना, इसको मकरूह तंजीह लिखा है, नापसंदीदा है। अब अगर कोई बेख्तियार या उसकी तवज्जो ही नहीं थी और झूम गया या यूं यूं हो गया तो उसको क्या हुक्म लगेगा? फिर हाफिज साहब अगर होश में ही नहीं है, जोश में है खाली, अगर थोड़ा हिल जुल गए तो ये इसको नमाज टूटना तो कहेंगे नहीं, लेकिन एक ऐसा करना नहीं है। इसको हाफिज साहबान को अपनी आदत दुरुस्त करनी चाहिए और इस तरह वो चलत फिरत ना करे। ये आमतौर पे छोटे उम्र के बच्चे जो होते हैं ना, छोटी उम्र जब होती है ना तब ऐसा होता है, बड़े होके आमतौर पे ऐसा नहीं करते। छोटे छोटे आप नहीं करते मतलब? यानी जो देखा है उस हवाले से कर रहा हूं। माशाअल्लाह, तो ये इससे मतलब बचना तो है, क्योंकि ये झूमना नमाज में इस तरह है तो मना। झूमते नहीं, वो हिलते हिलते आगे हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक इजाफी फेल है जिसका नमाज के कुछ सुन्नतों या मुस्तहब्बात से ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये कि वैसे तिलावत करते हुए अगर कोई झूमता है तो झूमना चाहिए, बल्कि हदीस में ना, हाँ मिरातुल मुनादी में सुन्नत लिखा ना कि नमाज में मतलब ये तिलावत कुरान करीम में यूं मतलब, अच्छा ये है भी एक फित्री अम्र है, लोग पढ़ेंगे यूं, तो ये अच्छी बात है। इलावा नमाज के कारी साहिबान है, अब वो यूं करके वो हाथ रखते कान पर और आवाज बनाते हैं। अब इसकी हिकमत मुझे नहीं पता, देखा है कभी कारी साहब पुरजोश होते हैं तो फिर ये यूं कर रहे होते हैं, खुदा जाने हिकमत क्या। कोई कारी साहब भी पैगाम देंगे कि मैं भी करता हूँ, मगर मैं अपने उस्ताद को देख देख के करता, आदत पड़ी है मेरी, तो वो बोलेंगे मैंने भी देखा है कि यूं करते हैं। हिकमत क्या है पता नहीं है। मैं मना भी नहीं करता क्योंकि नमाज में तो नहीं है ये, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ हिकमत क्या है। यूसुफ यूं करते हैं, हाथ रखते हैं, हाँ हाथ रखते हैं यूं, जैसे अजान वाले, अजान देने वाले, व्हाट इज दिस, उंगलियां कानों में रखनी है। वो ये हिकमत ये थी,
انگلیاں کانوں میں, پہلے تو مائک نہیں تھے نا, انگلیاں کانوں میں رکھے تاکہ اور زور سے آواز نکالے, مگر اپنے آپ کو یا دوسرے کو تکلیف ہو اس لیے آواز نہیں نکالنی. تو اس کو یوں کان میں انگلی ہوگی نا اچھی طرح تو آواز میں فرق پڑے گا, تو اس کو یوں ہوگا کہ ہاں میری آواز ذرا یہ بڑھی جا رہی ہے, دور دور تک جائے نا آزان. یہ حکمت تھی, پہلے مائک نہیں تھے. لیکن اب وہ یہ نہیں کہیں گے اب علت ختم ہو گئی تو اب یوں نو کرے, انگلیاں کانوں میں ڈالنی ہے اب بھی, جب تک علماء منع نہ فرمائے, ٹھیک ہے نا. تو کانوں میں ڈالے تو کانوں میں انگلیاں ڈال, پھر اس کو حی علی الصلاۃ جھوم جھوم کے کر رہے ہوتے, مطلب ہر ایک اپنے اپنے انداز سے لگا ہوا ہے. تو یہ جھومنا نہیں ہے اس میں, اذان میں یوں ہلانا نہیں ہے, مصنوعی کپ کپی تاری نہیں کرنی, نارمل یہ کان میں انگلیاں بے شک لگائیں آپ یا کانوں پہ ہاتھ رکھ دیں. تو اور حی علی الصلاۃ میں جو کیونکہ بہاری شد میں لکھا ہے کہ پہلے منارے ہوتے تھے, تو دانی طرف جو سیدھی طرف جو کھڑکی ہے یا جو بھی سوراخ بنا ہوا ہے ہلکا, اس میں منہ نکال کے اس طرح تاکہ دائیں طرف سیدھی طرف والوں کو آواز پہنچے, اور ادھر الٹی طرف والوں کو آواز پہنچے اس طرف منہ کر کے. تو اب یہ کہ یوں کریں گے تو یہ سوراخ سے پھر وہ بات بنے گی نہیں نا, تو یوں نکال کے. لیکن اب بھی یہ اب ضرورت نہیں ہوتی مائک میں ان چیزوں کی, لیکن یہ کہ ہم نے انداز وہی رکھنا ہے. یہ سنتیں مستحبات جو لکھی ہوئی ہے اس میں اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہیں توڑانے کہ اب صاحب وہ علت نہ رہی, اب اس کی ضرورت نہ رہی, تو سبب تو مائک تو فلان نہیں. جو مطلب لکھا ہوا کتابوں میں ہم تو اسی پر چلتے ہیں. حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اجعل اصبعک فی اذنیک, کہ اپنی انگلی اپنے کانوں میں ڈال لو, لأنہ اندہ صوت, کہ یہ تمہاری آواز کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا وہ جو کھڑکیاں جو ہیں حی علی الصلاۃ کی, تو اس طرف پورا منہ پھیر کے کہے تو ہی جائے گی آواز صحیح. جی, تو یہ ہمارے یہاں یہ کرتے نہیں اس طرح, جیسے حی علی الصلاۃ کر کے لوٹاتے ہیں. یہ مطلب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تو پورا منہ پہلے پھیرے جی. پھر حی علی الصلاۃ کہے, اس طرح پورا منہ پھیرے اب کہے حی علی الفلاح, یہ سمجھ میں آتا ہے. تو کھڑکی کا لکھ کر ہی اس کو واضح کیا نا کہ اس طرف والوں کو آواز پہنچانی ہے اور اس طرف والوں کو آواز پہنچانی ہے. لیکن اب مؤذنین کی بھی ظاہر تربیت کون کرے, پتہ مذاکرے میں آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے. لیکن ابھی آپ جا کے سمجھاؤ گے تو لڑائی ہو جائے گی. تو ہم نے تو اس کے سامنے بھی کیا ہے, اس کے سامنے بھی کیا ہے, وہ پیر صاحب آئے تھے اس کے سامنے بھی کیا ہے, کسی نے منع نہیں کیا. تو ہم کھڑا ہو گیا منع کرنے کے لیے, جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تو آپ لوگ میرا نام ذرا کندھا تو میرا ہی چلے گا, یہ بول رہا تھا. تب صرف ایسا نہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دے, پھر آپ کو غصہ آ جائے, لڑائی ہو جائے. تو پھر بھی کوئی برا بھلا مجھے بولے, لڑائی نہیں کرنا, میری طرف اجازت نہیں ہے. میرے کو جتنا مجھے بولنے والے جو بولے یار, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے, میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے. ظاہر میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں, نماز کی دعوت دیتا ہوں, اب پھر بھی مجھے بھی برا بھلا کہتے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے. جو مجھے برا بھلا کہے تو لفظ برا مائنس, اللہ ان کا بھلا کرے. مطلب دعا دینے میں کیا حرج ہے, بد دعا بھی دی جا سکتی ہے, دعا دیں ہم یار, کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے ایسے ہوا بھی ہے کہ ماشاءاللہ برا بھلا کہنے والے آج آپ کو ملیں گے, بولیں گے نہیں شاید ایسے ملیں گے کہ جو آج دعوت اسلامی کے مبلغ ہوں گے. تو سب نے انداز یہی رکھنا ہے, جھگڑے والا انداز, گالیاں دینے والا, کوسنے بد دعائیں دینے والا انداز نہ ہی ہو اپنا. سب کے لیے دعائیں دیں, سب کا بھلا. جو بولو فقیر بھی تو بول رہا ہے, جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر, یہ ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل اہل بیت ماشاء اللہ
यजीद पलीद के नापाक लश्करी यानी फौजी जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सरे मुबारक को लेकर चले और पहली मंजिल में ठहर कर नबीज यानी खजूर का शीरा पीने लगे। एक रिवायत में है वहुम यशरबून अल खम्र यानी वो शराब पीने लगे। शराब की रिवायत उसमें से ली गई है अल बिदायत वन निहाया जिल्द 5 सफ़ा 709। इतने में एक लोहे का कलम नमूदार हुआ, जाहिर हुआ और उसने खून से ये शेर लिखा अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दी यौमल हिसाब, यानी क्या हुसैन के कातिल ये भी उम्मीद रखते हैं कि रोज़े क़यामत इनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाएंगे। हवाला मौजम कबीर जिल्द 3 सफ़ा 123 हदीस नंबर 2873। एक दूसरी रिवायत में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत शरीफा यानी एलान नबुव्वत से 300 बरस पहले ये शेर एक पत्थर पर लिखा हुआ मिला। इसका हवाला है अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा 194। सरे अनवर की करामत से राहिब का कबूल इस्लाम। एक नसरानी राहिब यानी क्रिश्चियन इबादत गुजार ने गिरजा घर से सरे अनवर देखा तो लोगों से पूछा, उन्होंने बताया, राहिब ने कहा तुम बुरे लोग हो, यानी कि सरे अनवर और दीगर शोहदा के सर लेकर ये जुलूस की शक्ल में लेकर चले थे यजीद। तो एक नसरानी राहिब जो था क्रिश्चियन इबादत गुजार, उसने गिरजाघर से देखा कि एक यानी कि सरों को लेकर जा रहे, एक सर सब में नुमाया और नूरानी है, तो पूछा कि ये क्या है। तो इन्होंने बताया कि तो इमाम हुसैन का सर है, नबी के नवासे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस राहिब ने कहा तुम बुरे लोग हो, तुम बुरे लोग हो, क्या 10,000 अशरफियां लेकर इस पर राजी हो सकते हो कि एक रात ये सर मेरे पास रहे। तो उन लालचियों ने कबूल कर लिया। राहिब ने सरे मुबारक धोया, खुशबू लगाई, रात भर अपनी रान पर रखे देखता रहा। एक नूर बुलंद होता पाया। राहिब ने वो रात रो कर काटी। सुबह इस्लाम लाया और गिरजाघर उसका मालो मता छोड़कर अपनी जिंदगी अहले बैत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हवाला अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा 199। दौलते दी दौर पाई पाक जाने बेच कर, दौलते दी दौर पाई पाक जाने बेच कर, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, खाइफीने किबरिया असहाबो अहले बैत हैं, आशिकाने मुस्तफा असहाबो अहले बैत हैं, सालिहीनो
اتقیا اصحاب و اہل بیت ہیں، عابدین و پارسا اصحاب و اہل بیت ہیں، دین پر دل سے فدا اصحاب و اہل بیت ہیں، سب یقیناً باوفا اصحاب و اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب و اہل بیت ہیں، عاصیوں کا آسرا اصحاب و اہل بیت ہیں، فضل مولا سے صدا اصحاب و اہل بیت ہیں، آسرا عطار کا اصحاب و اہل بیت ہیں، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ صلو علی الحبیب۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اپلیکیشن وغیرہ میں جس سے اذان ہوتی ہے اور محلے کی مسجد میں اذان نہ ہوئی ہو تو کیا نیند آنے کے ڈر سے اس ٹائم نماز ادا کر سکتے ہیں یا محلے کی مسجد میں اذان ہو تو اسی وقت نماز ادا کی جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ عید کی نماز نیند کی وجہ سے، فجر کی نماز، اچھا کہ نیند خراب ہوگی، نیند آ رہی ہے، اب اذان ہو ٹائم ہو چکا ہے، اپلیکیشن میں اذان نہیں ہوئی محلے کی مسجد میں، اچھا ٹائم ہو چکا ہے، اور جماعت اگر واجب ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی نا، نیند تو اڑانی پڑے گی، کوئی اس کا ایسا راستہ نکالے، ڈیوٹی پر جانا ہو تو، تفریح کے لیے جانا ہو تو، دکان کھولنی ہو تو آدمی نیند اڑانے کی کوئی تو صورت کرتا ہے نا، اس کی صورت تو کرنی ہے نا، تو نیند تو سب کو آتی ہوتی ہے، بالکل ہمت نہیں ہوتی اٹھنے کی، اٹھنا ہی ہوتا ہے نماز، اور جماعت جس پر واجب ہے جماعت لینی ہے، جہاں مسجدیں نہیں ہے تو وہاں الگ صورت ہے کہ وہاں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے کہ مطلب اذان سے پہلے، سنت تو یہ ہے کہ مگر اذان کی آواز ہی نہیں آئے گی نا، جہاں مسجدیں نہیں ہیں تو وہاں خود ہی اذان دے، اگر دینا جانتا ہے تو دینا سیکھنا چاہیے، خود ہی اپنے گھر میں بھلے اذان دے دے اور نماز پڑھ لے، تو اب وہ ٹائم کی پھر بھی افضل یہی ہے کہ وہ تاخیر ہے، اس میں یعنی تاخیر اور تعجیل، ایک جلدی، ایک ہوتی تاخیر، تو جس سے کہ فجر میں تاخیر یہ ہے، فجر میں کہ آدھا وقت جو ہے نا، پہلا آدھا وقت یہ تعجیل کہلاتا ہے یعنی جلدی، اور دوسرا وقت تاخیر یعنی لیٹ، تو یہاں لیٹ سے مراد یہ ہے کہ اتنا تاخیر سے پڑھے کہ اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ جیسے وضو ٹوٹ گیا وغیرہ، تو وضو کر کے اتنی گنجائش ہو کہ وضو دوبارہ کر کے مستحبات کے ساتھ نماز پڑھ سکے وقت کے اندر اندر، یہ تاخیر سے یہ مراد ہے، اور یہ تاخیر مستحب ہے، تو اگر کسی نے جلدی پڑھ لی تو بھی صحیح ہے، اور عورت کے لیے تعجیل مستحب ہے، وہ جلدی پڑھے فجر، مگر وہی کہ صبح صادق کا یقین ہو جائے، شبہ بھی ہو تو رکے، یقین ہو جائے صبح صادق ہو گئی تو اب یہ پڑھ لے، اس کو بھی اذان کا انتظار، مسجدیں جہاں ہیں وہاں اذان کا انتظار اس کے لیے نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی ایک اللہ صاحب باہر سے آئے تھے کسی اور ملک سے، اور اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے تھے اپنے اسی ملک میں، اذان کی آواز آئی حضور، جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر چلے، تو جو یہاں والا تھا کہا بھائی کہاں، کہا وہ اذان ہو گئی نا، ابھی تو ٹائم ہے، بولا تمہیں کیا پتا اذان کیا ہے، ہم جہاں ہیں نا ہم کو اذان سننے کو نہیں ملتی، یہ تو ابھی کتنے سالوں کے بعد تو میں نے اذان سنی ہے، جانے دو بھیا مجھے مسجد جانے دو۔ وہ جنہوں نے اذان کی آواز نہیں سنتے نا، یعنی اگر میں کہوں کہ 8-8 6-6 5-5 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر کے فاصلے پر گاڑیاں چلا کے لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باہر ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اور آتے ہیں تو اذان کی آواز تو آوے نہیں نا وہاں، نہیں وہ ٹائمنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ جماعت اتنے بجے۔ اذان کی آواز تقریباً ممالک میں یوں نہیں ہے، بعض ممالک ہیں جن میں اذان کی آواز
کچھ نہ کچھ آتی ہے، لیکن کم و بیش جتنے بھی جن ممالک کا میں بیان کر رہا ہوں ویسٹرن کنٹریز میں، ان میں یوں باہر اسپیکر اوپن نہیں ہوتے. اب ہمارے میں بڑے بڑے پلازے بن گئے نا، پلازوں میں نہیں جاتی ہوگی اذان. کیا بات؟ ٹائمنگ کو بہت سیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بس نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب اٹھ کر چلو مسجد کی طرف. جذبہ رہنمائی کرتا ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر پڑے رہو. اللہ جذبہ عطا فرمائے. تو معذور لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، معذور ہوتے ہیں بالکل، وہ واکر پکڑ کر مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں باہر. میں یہ دیکھا ہے، یہاں بھی ایسے باتوں کا دیکھیں، ایسے جذبے والے یہاں بھی ہیں، واکر کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، ملازم لے کر آ رہا ہوتا ہے. اس طرح کے بھی ہیں کہ بس ان کو جماعت سے نماز پڑھنی ہے. کئی نابینے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ان پر تو واجب بھی نہیں ہے، اب پڑھتے ہیں. اور بعد وہ ہیں جو اثر پڑھیں گے نہ پھر عشاء پڑھ کے جائیں گے، یار کہاں آنا جانا کریں گے، تو وہ یہیں رک جاتے ہیں. اثر پڑھتے ہیں، اثر کے بعد بھی وہیں رکتے ہیں، پھر مغرب کے بعد بھی رکتے ہیں، پھر عشاء پڑھ کے جاتے ہیں کہ آنا جانا کون کرے گا. وہ مسجد میں رہتے، 3 نمازیں یہ وہیں پر وقت گزارتے ہیں. نماز کے انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہے. ایسے بعض اوقات ممالک میں حضور ایسوں کے لیے مسجد کے باہر کچھ بیٹھک بھی بنائی جاتی ہے، تاکہ یہ اگر تھوڑا مسجد کے باہر جیسے کہ تھوڑا سا ایریا بنا ہوتا ہے بالکل خارج مسجد، تو یوں بیٹھک بنا دی جاتی ہے کہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا بات چیت کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، یا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو یہ بس یہ یہاں ان کو رہے، اور یہ پھر نماز ادا کر کے پھر عشاء کے بعد ہی بھی یہ گھر جاتے ہیں. باہر ملکوں میں تو چائے پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے، یا فریج رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کینٹین بنا ہوا ہوتا ہے، فریج اور کینٹین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ پلاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں. اس کا ڈونیشن ہی بالکل ان کا سیٹ ہے. وہاں عرف ہے ڈونیشن کا حضور، کئی جگہ عرف ہے، یہاں نہیں ہے. جی ہاں، پاکستان میں کہیں سنا نہیں ہے کہ اس طرح ہو. ہاں اگر کوئی پارٹی ہے کہ وہ پیسے دیتی ہے اس کام کے لیے کہ ٹھیک ہے تم کھلاؤ پلاؤ نمازیوں کو، ہر نماز میں کینٹین بنے وغیرہ، وہ مگر یہ علماء کی رہنمائی کے ساتھ چلیں گے. کینٹین بنانے کا بھی عرف نہیں ہے نا مسجد کی جگہ میں. باہر والے کھا کے چلے جائیں گے، یہاں تو یہ ہوگا کھا کے نکل جائیں گے واپس. یہاں بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں 3 ٹائم جو ہے آج کل، وہ اب تو آخری دن تھا آج، اور لنگر چلتے رہے تو آتے ہوں گے کھاتے ہوں گے. ہمارے یہاں کام کرنے والے سینکڑوں ہزاروں ہوں گے جو دعوت اسلامی کے دفاتر میں، وہ بھی کھاتے ہوں گے، گھر چلے جاتے ہوں گے. پہلے تو ہم نے موومنٹ چلائی تھی کہ تم لوگ کیوں کھاتے ہو یار، جاؤ گھر پہ تنخواہ لیتے ہو کہ کھاؤ گے بھی یہاں. اور پہلے تو کوشش کی تھی رمضانوں میں ہم نے، لیکن اس بار تو خیر ابھی یہ مجھے بھی توجہ ابھی گئی، بات ہوگی. خود اپنے ضمیر کی بات ہے. میں سوچے کہ یار یہ ہمارے لیے بیچارے بھیک مانگتے ہیں، ہم یعنی ایک بھیک میں نا لفظ کا اعلان نہیں کرتے نا، دو کتنا زور لگایا تھا پچھلے دنوں، یا ان کے لیے تھوڑی کرتے ہم تو یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں مختلف شہروں سے، یا جو رات دن یہاں پڑھے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے کرتے ہیں. اب یہ بولے میں بھی کھاؤں، وہ بولے میں بھی کھاؤں، میں بھی بولوں میں بھی کھاؤں. میں نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے. یہ جو ہے نا، تو کل ایک چمچ چکا میں نے آپ کو بھی پورا حکایت بن گئی، وہ قصہ سنا ہے جس میں جو معلومات سے بھرپور ہے الحمدللہ. تو وہ مطلب یہ ہوا. اور ہم چائے بھی اپنی ہم پیتے ہیں، پانی بھی اپنا ہی لاتے ہیں الحمدللہ. کھانا بھی اپنا ہی کھاتے ہیں. کھانا تو گھر سے ہی کھا کے آ رہے ہوتے ہیں. ہاں کبھی یہاں جب جیسے لنگر ہوتا ہے اور یہاں مطلب ایصال ثواب کے لیے آتا ہے تو کبھی ایسا موقع ملا ہے تو تھوڑا بہت کھا بھی لیا. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ مطلب یہ کھانا مطلب یہ جو یہاں ہیں جیسے ہم لوگ ہیں یہ اس میں لگے ہوئے، تو یہ اب کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب کوئی اسپیشلی آئے یا جا گھر سے رہا، یہاں سے دفتر سے فارغ ہو کر اور جاتے کھانا کھا لوں یا نکل جاؤں، تو یہ اپنے ضمیر کو پوچھنا چاہیے کہ میرے سے کرا ہوا ہے کہ نہیں کرا ہوا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا، کیونکہ ایکچولی چندہ تو ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 559 پر ہے. اس میں شک نہیں کہ غوث العظم رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے. غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے بعد سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے.
تو کیا شان ہے غوث پاک کی، غوث پاک کا مرید بن جانا چاہیے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ قادری سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سن رہی ہیں، وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں، تو یوں آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت ہو جائیں گی۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پر آپ اپنے بچے کا نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، تو آپ کے بچے کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا۔ جو بھی مرید ہونا چاہے، طالب ہونا چاہے، اس نمبر پر اپنا نام وغیرہ بھیج دیں۔ جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طالب ہو سکتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں، انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ मुंहिंजो नाम मोहम्मद अयाज़ अत्तारी। अज़ीज़ साहब से मुंहिंजो सवाल ये आहे कि फजर जी 2 रकात सुन्नत अगर रही वञे तो आखिरी टाइम मुंहिंजो कहिड़ो आहे? प्यारे अमीर सुन्नत मोहम्मद अयाज अत्तारी ने आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज किया है कि फजर की 2 रकात सुन्नतें अदा करने का आखिरी वक्त कब तक है? جی مفتی صاحب، جی اگر کسی کی فجر کی سنتیں کسی وجہ سے رہ گئیں، فرض میں وہ شامل ہو گیا، سنتیں اس نے پڑھی نہیں ہیں، تو اب فرض ادا کرنے کے بعد وہ سنتیں ادا نہیں کر سکتا۔ جب سورج طلوع ہو جائے گا تو اس کے 20 منٹ کے بعد اس نے یہ سنت فجر پڑھنا، اس کے لیے بہتر ہے کہ اسے ادا کر لے۔ اب چاہے وہ فرض پڑھ کے اس نے فرض پڑھنے کی وجہ سے سنت چھوٹی ہوں، یا اللہ نہ کرے اس کے فرض بھی چھوٹ گئے کسی وجہ سے، تو اب جب وہ سورج طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد اس نے پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ یہ افضل طریقہ کار ہے، بہتر طریقہ کار ہے۔ میمنی تو آنکھیں بیچے تھی، ذرا میمنی نے جواب دے دیا۔ میمنی نہیں ہو سکے گی، اچھا چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوال چلائیے۔ ہم اکثر بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتے ہیں، تو بائی روڈ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں بس میں، تو ہمارا نماز کا جب ہمارا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قصر نماز، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرض کی قصر پڑھی جاتی ہے، کہ قصر پڑھتے ہیں، کچھ پوری زبان پڑھتے ہیں، تو اس میں اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امیر علیہ سنت سے بس یہ سوال ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ کب قصر مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر میں حیدرآباد جاتا ہوں تو اس کا فاصلہ کم ہے، اگر میں حیدرآباد سے آگے جاتا ہوں تو کتنا فاصلہ کم از کم ہونا چاہیے سفر کا جس پہ میں قصر نماز پڑھوں؟
جی مفتی صاحب، یہیں سے کراچی سے حیدرآباد ہی لیں؟ کوئی بھی بستی یعنی کوئی بھی شہر ہو جہاں سے آپ جا رہے ہیں تو جس طرف جا رہے ہیں دونوں کا فاصلہ دیکھا جائے گا. اگر دونوں میں 92 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے جس طرف آپ ایک ساتھ جا رہے ہیں، جیسے کراچی سے حیدرآباد کوئی جا رہا ہے تو اب یہ 92 کلومیٹر سے کافی زیادہ کا سفر ہے. تو اس صورت میں جو شخص جا رہا ہے جیسے ہی وہ شہر سے باہر نکلے گا، کراچی کا رہنے والا ہے اب وہ حیدرآباد کی طرف جا رہا ہے، تو جیسے شہر سے باہر نکلے گا، شہر کی آبادی جہاں سے ختم ہوتی ہے وہ ختم ہوئی، اس کے باہر نکلے گا تو حیدرآباد پہنچنے تک درمیان میں جتنی بھی اس کی نمازیں آئیں گی، جیسے اگر مثال کے طور پر عصر آتی ہے، عشاء آتی ہے، ظہر آتی ہے، تو اس کے فرض کو اس نے 2 رکعت پڑھنی ہے. تو 92 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں. اب حیدرآباد پہنچ گئے آپ، تو یہاں آپ دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے دن رہنے کی نیت ہے آپ کی. اگر تو نیت یہ ہے کہ آپ 15 دن یا اس سے زیادہ رہیں گے تو اس صورت میں تو حیدرآباد میں آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ 15 دن سے کم وہاں پر رہ رہے ہیں تو پھر وہاں پر بھی آپ نے قصر نماز ادا کرنی ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اگر جیسے ہم حیدرآباد آپ نے فرمایا، تو اب جیسے کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں تو اب یہ جاتے جاتے ان کو راستے میں رکنا بھی ہے، تو اب یہ 92 کلومیٹر کے بعد یہ قصر شروع کریں گے، یا جیسے اب چلے اور شہر ختم ہو گیا، شہر 25 کلومیٹر کے بعد ختم ہوا لیکن آبادی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے شہر ختم ہو گیا، تو اب جیسے شہر ختم ہوا تو ان کو قصر شروع کر دینی ہے یا جب تک یہ 92 کلومیٹر طے نہیں کر لیتے؟ اب جیسے ٹول پلازا کراس کیا، اب آگے جا کر اور بھی آبادیاں، تو یہاں آبادیاں عموماً ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ مسافر ہے یہ کہاں سے قصر شروع کرے گا؟ اس میں 92 کلومیٹر دور جا کر تو قصر کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شہر کی جو شہر سے متصل جو آبادی ہوتی ہے، ملی ہوئی آبادی ہوتی ہے، تو یہ جو ملی ہوئی آبادی ہے یہ ختم ہو گئی، تو اب یہاں سے اس کا یہ گویا کہ یہ مسافر بن گیا، شرعی اعتبار سے مسافر بن گیا. تو اب جیسے ہی اس آبادی کو اس نے کراس کیا، مثال کے طور پر ٹول پلازا کو ہم لے لیں کہ یہاں پر آ کے ساری آبادیاں مثال کے طور پر ختم ہو جاتی ہیں، تو اب جیسے ہی اس کو کراس کرے گا، اب مثال کے طور پر اس نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھنی ہے یا عصر کے فرض اس نے ادا کرنے، تو یہاں یہ قصر کرے گا. یہ نہیں کہ 92 کلومیٹر پورا یہ طے کر لے تو اس کے بعد پھر جا کے اس نے یہ قصر کرنا شروع کرنا ہو، نہیں. یہ تو جیسے شہر کی آبادی ختم ہوتی ہے، شہر سے متصل آبادی ختم ہوتی ہے، اب اس کے بعد جو بھی 4 رکعت فرض ہوں گے اس کو یہ 2 رکعت کر کے قصر ادا کرے بہت گا. خوب. اچھا اب یہ بھی رہنمائی کر دیں کہ اب کوئی حیدرآباد نہیں جا رہا، کسی اور لاہور جا رہا ہے یا پاکستان کے باہر جا رہے ہیں، کراچی کو ہم ایگزامپل ہم کراچی لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے. اور یہ کراچی ایئرپورٹ پر گئے ہیں، اب ان کا آگے 3 دن 4 دن کا یا جتنا بھی سفر ہے، شرعی سفر ہے، اب یہ کراچی ایئرپورٹ پر انہوں نے ظہر پڑھنی اور عصر پڑھنی ہے، تو کیا یہ کراچی ایئرپورٹ پر قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ یہ پوری پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایئرپورٹ ہے وہ شہر کی آبادی کے اندر ہی ہے. جیسے پہلے دور کے اندر جو اسٹیشن ہوتے تھے وہ شہر کی آبادی کے باہر ہوتے تھے، تو پھر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے بحر شدید وغیرہ میں کہ وہاں پر شہر کی آبادی ختم ہو چکی تو اب قصر کے احکام شروع ہو جائیں گے. لیکن ہمارے دور کے اندر تقریباً جو اسٹیشن ہوتے ہیں یہ سارے شہر کے اندر ہی ہیں. اسی طرح ایئرپورٹ بھی شہر کے اندر ہی ہے، تقریباً ایئرپورٹ جتنے ہوتے ہیں وہ شہر کے اندر ہی ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں شہر کے جو شہر سے باہر ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ شہر کی حدود کے اندر ہوتے ہیں. تو شہر کی حدود کے اندر جب ہیں تو وہاں اپنے پوری نماز ادا کرنی ہے، قصر نہیں پڑھنی. اب جہاز اڑا اور جہاز اڑنے کے بعد اسے نماز پڑھنی ہے، اب پیچھے وہ گیا کہ کیبن میں دیکھا نماز کی جگہ ہے، تو آیا اس کے انداز میں کتنا جہاز نکل چکا ہو کہ اب وہ قصر پڑے یا غیر قصر وہ پوری پڑے؟ یہ تو اس میں جو آزمائش ہوگی. اتنا سادہ تو نہیں ہوگا کیونکہ شہر کی آبادی سے عمومی طور پر جہاز تو جلدی نکل جاتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی جو 20-25 منٹ کے بعد ہی وہ کھڑا ہو سکے گا، اس سے پہلے تو نہیں کھڑا ہو سکے گا. جی بالکل، ویسے بھی اس کو کھڑا تو ہونے دیں گے نہیں جب تک جہاز 20-25 منٹ کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب جہاز تو 20-25 منٹ کافی باہر نکل گیا نا شہر سے. لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بار بار کیونکہ بہت زیادہ سفر ہوتا ہے تو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، بعضوں کے سفر اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اب جیسے آپ ٹرینوں میں آئیں، آپ ٹرین میں آتے ہیں تو نمازوں کا پتہ ہونا چاہیے، وضو کا پتہ ہونا چاہیے، کیسے نماز ہوگی کیسے نماز نہیں ہوگی، یہ سارے علم ہمیں لینا بہت ضروری ہے.
या फिर हमारे साथ ऐसे रहनुमा मौजूद हों जिनको ये सारे मसाइल पता हों और वो अमीर काफिला हों और वो फिर वो सारी अच्छा अमीर काफिला को भी सारा मालूमात होनी चाहिए कि भाई ये इस तरह नहीं यूं पढ़ना है। ऑपरेशन होता है कईयों का, उसमें वजू के मसाइल होते हैं और फिर कैसे वो नमाज पढ़ेगा, किस तरह नमाज पढ़ेगा, माजूर हो जाते हैं यानी कि वो शरई तौर पर उनके मसाइल हो जाते हैं। तो जब ऑपरेशन होने वाला है तो वो चेक कर लें। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप पर हम पर लाजिम आती है क्योंकि नमाज हम पर फ़र्ज है। तो हमें अपनी नमाज और इसके लिए जो भी नमाज के फ़राइज़ वो पूरे करने और ये तकाज़े उसके इल्म हमें होना ज़रूरी है। ये ज़रूर मालूमात में रखिएगा प्लीज़। इस सिलसिले में आपने जो गुफ्तगू फरमाई है, दारुल अहले सुन्नत से भी एक बाकायदा पूरी किताब जिसमें फतावा अहले सुन्नत मुसाफिर की नमाज के अहकाम, माशाअल्लाह, तो ये 200 से ज़ायद सफ़ात हैं। दारुल अहले सुन्नत की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये किताब मौजूद है, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी। और इसमें बड़े मुनफरिद और अलग अलग बाद ऐसे सवालात जो बाकायदा दारुल अहले सुन्नत में लोगों ने अपने सवालात जमा करवाए तो उसके मुताबिक उनकी रहनुमाई जो की गई। तो ये तहरीरी फतावा हैं और पूरी एक किताब है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो बिलखुसूस जिनका सफ़र रहता है तो उनके लिए भी और आम मुसलमानों के लिए भी, बल्कि हर घर की कहें तो जिस तरह क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु का वो रिसाला है मुसाफिर की नमाज के हवाले से, तो उसमें भी बेसिक चीज़ें मौजूद। और फिर आगे कई ऐसी जो हर एक की ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग फतावाजात लोग लेते हैं। तो ये किताब भी बहुत इंशाअल्लाह मुफीद रहेगी इस सिलसिले में। मुसाफिर की नमाज के अहकाम, ये तमाम आशिकान रसूल नोट कर लें। ये किताब है, ये मोबाइल अभी जैसे मुफ्ती साहब ने जैसे ही इरशाद फरमाया मैंने अभी इसको हाथों हाथ मैंने डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में, 1 मिनट भी गालिबन नहीं लगी। मुसाफिर की नमाज के अहकाम, ये मेहरबानी करके ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में इसको डाउनलोड करके रखें और इसको पढ़ने की नीयत कर लें। जी शहजादा हुजूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जवाब दीजिए। लब्बैक। चंद मशहूर गज़वात में से 3 के नाम बताइए। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा अहज़ाब। जवाब दुरुस्त है। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे किस दरिया के करीब थे? दरियाए नील। दरियाए फराक। जवाब दुरुस्त है। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या क्या रिश्ता था? चचाजाद भाई थे। जवाब दुरुस्त है। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस गज़वे में शहीद हुए? इंशाअल्लाह बुजुर्ग इस्लामी भाई इस सवाल का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ग़ज़वा उहुद में। जवाब दुरुस्त है। शेर मुकम्मल करना है।
जो हुसैनी काफिले में थे शरीक। कहते हैं अत्तार उन सारों को सलाम। जवाब दुरुस्त मान लिया था, मगर तर्ज में ये जमेगा नहीं, वजन टूट रहा है। कहते हैं अत्तार उन, अच्छा उन बोला इन्होंने, उन तो नहीं है, तो फिर नहीं मान नहीं ले जाएगा, वो साकतुल वजन हो गया ना। इनको लफ्ज उन निकाल दें आप, कहता है अत्तार सारों को सलाम। कहता है अत्तार सारों को सलाम। जवाब दुरुस्त है। मुसलमानों के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजार शरीफ कहाँ वाक़े है? मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मजार शरीफ कूफा शरीफ में। जवाब दुरुस्त नहीं है। नजफ शरीफ। नजफ। दोबारा जवाब दें। वैसे नजफ अशरफ कहते हैं इसको, शरीफ भी कहने मर्जी है, नाम नजफ है, मगर हजरत मौला अली की निस्बत की वजह से इसको शरीफ अशरफ, अशरफ नजफ अशरफ। नजफ अशरफ। नजफ अशरफ। नजफ अशरफ। जवाब दुरुस्त है। ऐ हुब्बे वतन साथ न यूं सूए नजफ जा, हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्ला। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिब्रुल उम्मह यानी उम्मत के बड़े आलिम का लक़ब किसे अता फरमाया? फरहान अली अत्तारी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। जवाब दुरुस्त है। अच्छा जवाब यूं देते हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को। जवाब दुरुस्त है। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन दो शख्सियात के लिए फरमाया कि ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। पहले दूसरा लफ्ज दब गया है, जरा यार डरो नहीं, बिल्कुल खुल के बोलो। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। जवाब दुरुस्त है। बल्कि वो नस्र मुकर्रर में वो सलाम करना या नाम बताना, इसका ना डायरेक्ट आप वो लफ्ज बोल दिया करें जिसका जवाब जो बनता है। अच्छा अब शेर एक पढ़ूंगा, इसका जो वो दूसरा मिसरा सुनाना है। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रिजा वाले। इसका भी इंशाल्लाह हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई जवाब देंगे। हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। जवाब दुरुस्त है।
इंशाअल्लाहुल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा। करीबन 2:30 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 2:45 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी। दुआ तहज्जुद भी होगी। कल पीर शरीफ है तो साहरी की सआदत हासिल करने वाले साहरी भी करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और फिर जानशीन अमीर अहले सुन्नत आम मुलाकात फरमाएंगे और वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होगी। आप अमीर अहले सुन्नत से सवालात कर सकेंगे और अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। कल पीर शरीफ है तो पीर शरीफ का रोज़ा सुन्नत है और जिन्होंने आशूरे का रोज़ा रखा और 9 तारीख का नहीं रखा था तो उनको भी चाहिए कि कल का रोज़ा रख लें। तो यहाँ जो यहाँ मौजूद है उनके लिए तो साहरी का भी माशाअल्लाह इंतज़ाम मौजूद, हिम्मत कीजिएगा। और कुछ ऐसे होंगे जो शायद इनको सफ़र करना होगा, लेकिन सफ़र करने वाले तकरीबन शायद सफ़र कर चुके होंगे, चले गए होंगे। तो अगर यहीं रुकना है तो फिर रोज़ा रखना ही मुनासिब है, कोई वजह ना हो तो। कि मुहर्रम का एक रोज़ा 1 महीने का सवाब, 1 महीने के बराबर। मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे इंशाअल्लाह आपको साहरी के लिए टोकन दिए जाएंगे। तो जो कल रोज़ा रखना चाहते हैं वो टोकन भी हासिल कर ले। आज टोकन है, कल 2 दिन टोकन नहीं थे। गैदरिंग रोज़ा रखने वालों की काफ़ी तादाद रखेंगे कल भी इंशाअल्लाह। जो आशिकाने साहबा वाले बैत इनको मौका होगा, मुश्किल नहीं होगा तो रखेंगे। जो घूमने फिरने जाते हैं वो नहीं रख सकेंगे। तो यहाँ पड़े रहेंगे ना अल्लाह के घर में एहतिकाफ की नीयत से आए इसीलिए ना, तो वो तो रखेंगे उम्मीद है इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की बारगाह में सवाल है। आपने इरशाद फरमाया कि मुअज़्ज़िनीन अज़ान के वक्त सुन्नत जो तरीका बयान किया कि अपने चेहरे को पूरा फेरेंगे, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहते हुए दाएं बाएं। तो सवाल यह है कि जब किसी की तरफ से कि जब चेहरा फेरते हैं तो माइक में आवाज़ नहीं जाती, तो इसका कोई हल तरीका भी इरशाद फरमा दें ताकि सब मुअज़्ज़िनीन की तरबियत भी हो जाए। माइक होते हुए चेहरा ना भी फेरे तो आवाज़ तो चली जाएगी। फेरे ही नहीं आवाज़ चेहरा तो फिर तो बहुत कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। तो मैंने पहले वजाहत की ना कि हम तब्दीलियां नहीं कर सकते। जो सुन्नतें हैं, जो मुस्तहब बात है अजान के वो एज इट इज़ है, ठीक है ना। जो वो बड़े उलमा बैठे हैं और कुछ इसमें रास्ता निकालें तो वो अलग बात है, लेकिन हमने वही करना है तो अपना माइक दुरुस्त करना होगा, सुन्नत नहीं छोड़नी होगी। समझे, माइक दुरुस्त करें। और माइक एक से एक हुस्सास माइक होते हैं, खाली सांस की आवाज़ें भी फेंक रहे होते हैं दूर दूर तक। अच्छा माइक मस्जिद वालों को चाहिए, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो माइक की दुरुस्ती का इंतजाम करें। अल्लाह के बंदे पढ़ें देने वाले, आप थोड़ा कोशिश करेंगे ना तो बेहतरीन माइक मिल जाएगा जो शोर भी नहीं करेगा, घरघराटी भी नहीं करेगा। और हय्या अलस सलाह पूरा मुंह फेरेंगे तो वो माइक तो लगा ही होता नहीं, तो आवाज तो जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं। असल में स्टैंड माइक होता है ना, तो उस वजह से देखिए जो आपके इस पर माइक लगा हुआ ना, अगर ये मोहसिन साहब लगा ले तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ज़हन में था, लेकिन मस्जिदों में ये होता नहीं है, आमतौर पर नहीं होता। स्टैंड माइक ही होता अच्छा होना तो सब, जी हाँ, हो सकता है, सब हो जाएगा। और ये क्या, अब जैसे ये माइक रखा हुआ है तो इसने कहा कि वो 10 कदम चल के थोड़ी मुंह फेरना है, वहीं फेरेगा ना। तो थोड़ा सा मतलब ये 1 इंच का फर्क पड़ जाएगा, आवाज तो चली जाएगी। थोड़ी आवाज की क्वालिटी में फर्क हो सकता आए, लेकिन आवाज चली जाएगी अगर माइक मुनासिब होगा तो ये करना है। सुन्नत तो बिल्कुल पूरी ही अदा करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, जो हुसैनी
शरीक है। ये गालिबन नियाज हुसैन के मनाजिर दिखाए कि इन दिनों लोगों ने अपने घरों में शहादाए करबला की न्यास की, शरबत किया, खिचड़ा किया। तो खिचड़ा हो, शरबत हो, चावल हो, सालन हो, रोटी हो, सब में इसाले साहब हो सकता है। खिचड़ा शर्त नहीं है, खुद न्याज भी शर्त नहीं है। न्याज ना भी करे तो गुनाहगार नहीं है। हाँ, इसको न्याज को नाजायज बोलेगा तो गुनाहगार होगा। कि जब अल्लाह और रसूल ने नाजायज नहीं कहा इसाले सवाब को, तो हम कौन होते हैं नाजायज कहने वाले? हु आर यू? आप कौन होते हैं? तो इसलिए वो जायज है, मुस्तहब है, नहीं करता कोई गुनाह नहीं है, उसको बुरा भला कहने की भी जरूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाजी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, क़यामत को क़यामत क्यों कहा जाता है? सवाल नंबर 2, ज़िंदगी में कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ है? सवाल नंबर 3, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक एक रात अपने पास रखने के लिए राहिब ने कितनी अशरफियाँ दी थीं? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने खातुमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो कोई मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 5 जुलाई 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाब और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, शहादत के वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र कितने साल, कितने माह और कितने दिन थी? जवाब 56 साल 5 माह और 5 दिन। सवाल नंबर 2, इस्लाम में सबसे पहले किस दिन का रोजा फर्ज हुआ था? जवाब आशूरा का रोजा। याद रहे आशूरा का रोजा बाद में फर्ज नहीं रहा। सवाल नंबर 3, करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे किस दरिया के करीब थे? जवाब दरियाए फुरात के। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम।
ام زینب لاہور بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب بنت خالد حسین وہاڑی پنجاب بنت نیاز اتاریہ پیر جو گوٹ ام عابد اتاریہ گارڈن کراچی شیخ صلاح الدین اوکاڑا محمد علی اتاری ات شریف۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈراؤ کے ذریعے نکلنے والا نام بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب۔ ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور اپنی نیکیوں کا جو مجھے ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، محدثین، مفسرین، تمام مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل حضرت مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جنہوں نے سارے مدنی مذاکرے اٹینڈ کیے اور جو ربیع الاول شریف میں ہونے والے جو ابھی سے نیت ہے، اللہ زندہ سلامت رکھے کرم سے اپنے 12 مکمل سننے کی نیت کریں، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ کم از کم سننے والے 1 گھنٹہ 12 منٹ بھی سنے تو بھی ان کو ثواب عطا فرما، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب الحسنین ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول ہو، عاشق صحابہ ہو، اہل بیت اور عاشق اولیاء بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے۔ یا اللہ پاک جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں مل جائیں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا ہوں۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، جن پر جھوٹے کیس بنے اس سے نکل آئیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، گھریلو جھگڑے ختم ہوں، الہ العالمین گھر امن کے گہوارے بنے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے،
فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے مولا ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر گناہ سے بچا مجھے کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ کا مال حرام نہیں، صدقہ کا مال حلال ہے، حلال نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اچھا آپ بھی بولیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں
ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام غوث اعظم اماموں تو کا ولوں کا غوث اعظم اماموں تو کا ولوں کا غوث اعظم اماموں تو کا ولوں کا جلوائے شان قدرت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیچے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کاہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے کربلا والے. سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے. سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے. آبرو وہ جگ میں آبرو وہ جگ میں دین کی عظمت کے لیے. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے کربلا والے. کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذاتیں ہیں اعلیٰ. کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذاتیں اعلیٰ. کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذاتیں اعلیٰ.
جس کا ہر نقش قدم، جس کا ہر نقش قدم قبلہ ہو امت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، کربلا والے، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا۔